بیورو چیف اعجاز طاہرہ وان غزہ کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں سے ایک ہی خاندان کے 23 افراد سمیت 44 افراد جاں بحق ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت کے امریکی امدادی مراکز کے قریب اسرائیلی فوج کی اندھادھند فائرنگ سے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران 9 افراد جاں بحق ہونے اور 60 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ غزہ کی پٹی میں بچوں کو بھوک و قحط سالی کا شدید سامنا ہے۔ بچے بھوکے مر رہے ہیں۔ 57 افراد تک بر وقت خوراک کی فراہمی نہ پہنچنے کی وجہ سے 57 افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ اسرائیلی وحشیانہ بمباری کا سلسلہ جاری ہے اور امت مسلمہ اسلامیہ کی طرف سے مکمل خاموشی باعث شرمندگی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے نہتے اور بے گناہ فلسطینی عوام پر ہونے والے مظالم پر مسلم امت کے لیے باعث ندامت اور شرمندگی کے مترادف ہے۔ غزہ کے عوام پر ہونے والے انسانیت سوز مظالم پر پوری دنیا کے مسلمانوں کی خاموشی کب بے غیرتی کی خواب غفلت کی نیند سے بیدار ہوگی۔ عالمی خبرنامہ کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں۔ ترکیہ کے ایک شہر سے قارئین فخر نیوز کی دلچسپی معلومات کے حوالے سے ترکیہ میں شہد کی مکھیوں کے چھتوں کی ہوا خوری سے مختلف بیماریوں کا انوکھا علاج کیا جا رہا ہے۔ شہد کی مکھیوں کے فارم میں حسین جیلانی نامی شخص شہد مکھی بان ایک منفرد طریقہ علاج سے لوگوں کو درپیش مختلف جسمانی امراض کو شفا دینے کا باعث بن رہے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کے چھتوں سے نکلنے والی ہوا کو سونگھنے سے متعدد جسمانی مسائل میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ شہد کے فارم میں بنے چھوٹے کمروں میں قیام کرنے والے روزانہ کی بنیاد پر 3 گھنٹے تک شہد کی مکھیوں کے چھتوں سے نکلنے والی ہوا کو سونگھتے ہیں۔ جیلانی نامی شخص گزشتہ 30 برسوں سے یہ طریقہ علاج اپنائے ہوئے ہیں۔ اس جدید طریقہ علاج کی اہمیت کو تسلیم کرانے کے لیے جیلانی نامی شخص نے تحقیقی نتائج سے بھی دنیا بھر کے سائنسدانوں کو آگاہی فراہم کی ہے۔ اس کمرے میں ہر سیشن 45 منٹ پر محیط ہوتا ہے۔ ہر 45 منٹ بعد مریضوں کو مختلف مکھیوں کے چھتوں سے نکلنے والی ہوا میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اس کے طریقہ علاج کے اخراجات سمیت یومیہ ترکیہ تقریباً یومیہ 5000 ترکیہ لیرہ 128 امریکی ڈالرز وصول کیے جاتے ہیں۔ مریض سانس لینے کے حالات کے ساتھ ایک مخصوص کمرے میں بیٹھ جاتے ہیں۔